اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 9 اکتوبر سن 2024۔ مالی قربانی کے ایمان افروز واقعات۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 9 نومبر سن 2018۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے، چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اب اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے، پس اس کی ترقی کے لیے سعی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے۔ فرمایا، یہ وعدے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا، دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 393 394 ایڈیشن 1984۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی جماعت عطا فرمائی، جس نے آپ علیہ السلام کی بات کو سنا اور لبیک کہا اور قربانیاں دی۔ چنانچہ ان قربانیوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غرباء کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غرباء کی جماعت ہے، تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 25 ایڈیشن 1984۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کے افراد کو صرف آپ کی زندگی میں ہی قربانیوں اور اخلاص و وفا میں نہیں بڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آج سے تقریباً 130 سال قبل جو جماعت قائم فرمائی تھی، اس جماعت میں ایسے قربانی کرنے والے مخلصین عطا فرماتا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے جو دین کی خاطر اپنی طاقت کے مطابق اور بسا اوقات اپنی استطاعت و طاقت سے بڑھ کر قربانیاں کر رہے ہیں، اور ان معیاروں پر بھی پورے اتر رہے ہیں اور ان وعدوں سے بھی حصہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے قائم کردہ اس جماعت میں ہی نظر آتے ہیں، جس کی چند مثالیں اس زمانے کی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعات دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے لوگوں کے ہیں جو اس عہد کو نبھا رہے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنا مال پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ چنانچہ پہلے کیمرون کا ایک واقعہ ہے۔ وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ جب ہم ویسٹرن ریجن کی ایک جماعت مارتا میں چندہ تحریک جدید کے سلسلے میں گئے تو وہاں کے چیف سہام عثمان صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ جماعت کے معلم صاحب چندہ تحریک جدید کے لیے آئے ہیں اور سب اس مالی قربانی میں حصہ لیں۔ چیف کہنے لگے، کیونکہ آج سے 2 سال قبل میں اکیلا یا بعض اوقات 2 یا 3 آدمی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جب سے اس گاؤں میں جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور ہم نے اس جماعت کو قبول کیا ہے، تب سے ہماری مسجد نمازیوں سے بھرنے لگ گئی ہے، اور بعض اوقات تو نمازیوں کو مسجد کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ نمایاں تبدیلیاں صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے یہاں آنے سے آئی ہیں، اس لیے ہمیں جماعت کی ہر تحریک میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ انقلاب جو احمدیت کے ذریعے سے ان میں آ رہا ہے کہ عبادتوں میں بڑھ رہے ہیں اور مالی قربانیوں میں بھی بڑھ رہے ہیں، یہ ایک عجیب انقلاب ہے، اور یہ ان سب پرانے احمدیوں کو بھی توجہ دلانے والا ہے جن کی توجہ عبادتوں کی طرف بھی کم ہے اور باوجود حالات اچھے ہونے کے مالی قربانیوں کی طرف بھی کم ہے۔ پھر کیمرون کے ایک معلم ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ کیمرون کے انتہائی شمال میں واقع جماعت ماڈیبو میں تحریک جدید کے چندے کی تحریک کے لیے گئے اور گھر گھر جا کر نومبائین کو چندے کی تحریک کی۔
اس پر ایک احمدی عثمان صاحب نے بیان کیا کہ آپ جب پچھلی دفعہ چندہ کے لیے تحریک کر کے گئے تھے تو میں نے نیت کی تھی کہ 10,000 فرانک سیفا ادا کروں گا اور مکئی بھی دوں گا۔ اس کے چند دن بعد میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے انٹرویو پر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی طرح نوکریاں لینے کے لیے افسروں کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، میرے پاس تو 10,000 فرانک سیفا ہے اور یہ میں نے تحریک جدید میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے تم جاؤ اور نوکری کا انٹرویو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ عثمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ رقم چندے میں ادا کر دی اور اس کے چند روز بعد ہی میرے بیٹے کا شہر سے فون آیا کہ میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں اور جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں افسروں کا دل ایسا پھیرا کہ بہت کچھ دینے والوں کو نوکری نہیں ملی، اور اس بیٹے کے لیے اس کی دعاؤں اور نیک نیت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوکری کا انتظام کر دیا۔ پھر گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ نیامی ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام نو مبائین اس تحریک کا حصہ بنیں۔ چنانچہ وہاں موجود تمام لوگوں نے چندہ جات کی ادائیگی کی۔ ایک خاتون کو جا بائے صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اجلاس کے دوران 20 ڈلاسی چندہ ادا کیا تھا۔ ان کے پاس اس وقت صرف 20 ڈلاسی ہی تھے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے ایک مہمان نے انہیں 500 ڈلاسی تحفے میں دیے۔ چنانچہ اگلی صبح وہ دوبارہ مسجد آئیں اور مزید 50 ڈلاسی چندے میں ادا کر دیے اور کہنے لگیں کہ یہ پیسے مجھے صرف چندے کی برکات کی وجہ سے ہی ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لوٹانے کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان کے ایمان و یقین میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ گو انہوں نے قربانی اس نیت سے نہیں کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ فوراً لوٹا کے دے گا یا فوری طور پر مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا۔ پھر بینن کے ریجن بوہیکوں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں جماعت کے سیکریٹری مال کا جو روزی کمانے کا ذریعہ تھا وہ ایک 3 پہیوں والی موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل رکشہ تھا جو چوری ہو گئی، اور افریقہ میں عموماً جو چیز چوری ہو جائے اس کا ملنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ جب ان کے دوست احباب ان سے ملنے آتے اور چوری کا سن کر افسوس کا اظہار کرتے تو توکل کی حالت دیکھیں ان کی، وہ کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور وقت پر اپنا چندہ ادا کرتا ہوں، اس لیے شاید کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر اس کے لیے انتظام کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کر جائے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید ان کو چوری کا بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کے دماغ پر تھوڑا اثر ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے ملکی قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پولیس میں بھی رپورٹ کر دی اور آرام سے گھر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں 2 ہفتے گزرے تھے کہ ان کا ہمسایہ جو خود بھی موٹر سائیکل، ٹیکسی یا رکشہ چلاتا تھا، اس نے غنیوں صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کا موٹر سائیکل دیکھا ہے، رکشہ دیکھا ہے، لیکن اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے دونوں مالکوں کو موٹر سائیکل کے اصل پیپر لے کر پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کا کہا۔ تحقیق کرنے پر اس شخص کے کاغذات جو تھے وہ جعلی نکلے۔ اس پر پولیس نے اس شخص کو کہا کہ 2 دن میں موٹر سائیکل مرمت کروائے اور اس کا رنگ پہلی شکل میں لے کر آئے اور مالک کے سپرد کر دے، اور اس طرح پھر یہ موٹر سائیکل ان کی واپس ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل لے کر فوراً مشن ہاؤس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ابھی میرا تحریک جدید کا چندہ ادا ہونا باقی ہے، میں اب کام کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اس ہفتے میں جو منافع آئے گا وہ چندے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ چندے کی برکت سے ہی یہ موٹر سائیکل مجھے واپس ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 1 ہفتے میں 12,000 فرانک سیفا کما کر چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان کی
عجیب مثال ہے۔